بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہو کی شادی کو 11 سال ہونے کو تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کچھ عجیب رسوم کرتی تھی، جیسے 2 انچ بال کاٹ کر چھت پر چلی جاتی، دروازہ بند کر کے صندوق پر بیٹھ جاتی اور 2 گھنٹے بعد نکلتی۔ جب رپورٹ میں پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، میں بہت خوش ہوئی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، دائیں نظمہ چیخیں مارتی کمرے سے باہر آئی۔ میں نے فوراً بھاگ کر صندوق کھولا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آج سے 11 سال پہلے میں نے سارہ کو ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اسے اپنے بیٹے سلمان کے لیے چن لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی خوبصورت چہرے کی قسمت اتنی خراب ہوگی۔ ہم نے دھوم دھام سے شادی کی اور پہلے دن سے ہی میرے دل میں پوتے کی خواہش بیدار ہوئی تھی، کیونکہ سلمان میرا اکیلا بیٹا تھا۔ سلمان کو سارہ کا حسن بھاگ گیا اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ سارہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن شادی کے پہلے سال تک کوئی خوشخبری نہ ملی تو مجھے مایوسی ہوئی۔ پھر بھی میں نے صبر اور سکون سے کچھ نہ کہا۔ میں یہ ذکر چھیڑ کر ان کی خوشیوں بھری زندگی میں زہر نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 3 سال گزر گئے تو میں نے دونوں کو علاج کے لیے کہا۔ وہ دونوں بھی اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اس لیے علاج شروع کرایا۔ لگاتار 8 سال تک علاج چلا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سارہ کو ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے، یعنی میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سب سے خطرناک قسم تھی۔ جہاں وجہ معلوم ہو اسے ٹھیک کرنا آسان ہے، جہاں وجہ ہی معلوم نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سارہ پہلے جیسی چنچل نہیں رہی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ کبھی تنہائی میں خدا سے باتیں کرتی، میرے آتے ہی خاموش ہو جاتی۔ کبھی اسے دوبارہ پڑتا اور وہ چیخنے چلانے لگتی۔ میرے اور سلمان کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سارے عرصے میں نے سلمان کی دوسری شادی کا نام تک نہ لیا۔ پھر ایک دن سلمان سے میں نے دوسری شادی کا ذکر کیا، لیکن سارہ نے ہماری باتیں سن لیں اور اس نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ میں کوئی سنگ دل ساس نہیں تھی۔ میں نے 11 سال انتظار کیا تھا، اب میری بھی مجبوری تھی۔ میں اپنے بیٹے کی گود میں اولاد دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سارہ روزانہ دوپہر کے وقت گھر سے نکل جاتی اور شام کو ہی واپس آتی۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ روزانہ کہاں جاتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ سلمان سارا دن کام پر ہوتا، رات کو ہی واپس آتا۔ اس کی نوکری ایسی تھی۔ گھر میں اور سارا تھے اور تناؤ کا ماحول بن چکا تھا۔ سارا اپنی منمانی کرنے لگی، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی اور سلمان کے آنے سے کچھ دیر پہلے واپس آ جاتی۔ میں نے سوچا کہ اس بات کی شکایت سلمان سے کروں، لیکن میں سمجھدار تھی، اس لیے میں نے سکون سے بات کی۔ سلمان نے کہا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اداس ہو گئی ہے، اس لیے روزانہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں دھیان بٹاتی ہے۔ سلمان نے کہا کہ اسے اجازت دے دیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب گھر کی اداسی مجھے مار رہی تھی۔ میں نے دعائیں تیز کر دیں، رات بھر جاگ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ میں ساری رات جاگ کر دعا کرتی کہ یا اللہ، سارہ کو جلد اولاد عطا فرما۔ مجھے اپنے بیٹے کا جتنا دکھ تھا، اتنا ہی سارہ کا دکھ تھا۔ میں خود غرض نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس پوتے کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، وہ میری جان کا حساب بننے والا تھا۔ ایک رات آدھی رات کو میری آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہے۔ اس کی چڑچڑاہٹ کی آواز سے میں بیدار ہوئی۔ میں اٹھی اور کھڑکی سے جھانکنے لگی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھاری صندوق تھا جو بہت مشکل سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ سارہ اس صندوق کو گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ صندوق سارہ کے پاس کہاں سے آیا اور وہ اتنی رات کو اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ صندوق بہت بھاری تھا، لیکن سارہ اسے اٹھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر بھی وہ آدھا گھنٹہ لگا کر اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر نکل کر سارہ سے صندوق کے بارے میں پوچھوں، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ پوچھنے پر بھی کچھ جواب نہیں دے گی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس دن سلمان گھر پر موجود نہیں تھا،
یعنی سارا اس انتظار میں تھی کہ سلمان گھر پر نہ ہو تو وہ یہ کام سر انجام دے۔ پھر سارا کافی دیر چھت پر رہی۔ میں نیند کی وجہ سے انتظار نہ کر سکی اور سو گئی۔ پھر میں اس واقعے کو بھول گئی، لیکن اگر سلمان سے کہتی تو میں ہی بری بن جاتی، کیونکہ سلمان سارا کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن بغیر دستک دیے میں سارا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے بال کینچی سے کاٹ رہی تھی۔ اس نے 2 انچ بال کاٹے اور انہیں اپنے دوپٹے کے پلوؤں میں باندھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ سارا کیا کرنے والی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھت کی طرف جا رہی ہے۔ چھت پر ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں کباڑ رکھا ہوتا تھا۔ سالوں پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں خود نہ جانے کتنے سال سے اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ کباڑ کا کمرہ چھت پر تھا اور میں گھٹنوں کی مریض تھی، اس لیے سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کے برابر تھا۔ لیکن سارا مغرب کی اذان ہوتے ہی چھت پر چلی جاتی اور عشاء کی اذان کے بعد ہی واپس آتی۔ یہ سلسلہ 1 مہینہ تک بلا ناغہ چلتا رہا۔ مجھے تجسس ہوا کہ سارا کیوں اپنے بال کاٹ کر چھت پر جاتی ہے۔ ایک شام جب وہ چھت پر گئی تو میں نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھیں اور وہاں پہنچ گئی تاکہ دیکھوں کہ میری بہو آخر کیا کرتی ہے۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی تجسس تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو سارا آنکھیں بند کیے اسی صندوق کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ یہ سب 1 مہینہ تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن سارا برش کرتے ہوئے گر پڑی۔ سلمان اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا تو معلوم ہوا کہ سارا ماں بننے والی ہے۔ میری سمجھ سے اس سے زیادہ خوبصورت خبر نہ تھی۔ یہ ہمارے لیے سندھ کا تحفہ تھا۔ میں نے اپنی بہو کا بہت خیال رکھا۔ وہ وقت آ پہنچا جس کا ہم تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور یہاں ایک ہی ہاسپٹل تھا جو ہڑتال کی وجہ سے بند تھا۔ باقی ہاسپٹل میلوں دور تھے اور ہمارے پاس وقت اتنا نہ تھا۔ ہم نے پریشانی میں اپنے شہر کی مشہور دائی نظمہ کو بلایا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ 11 سال بعد سارا امید سے ہے اور وہ پہلے بھی سارا کو دیکھنے آتی رہی تھی۔ نظمہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم بے صبری سے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے رونے کی آواز ہمارے کانوں میں رس کھولتی ہوئی داخل ہوئی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن اگلے ہی پل دائی نظمہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ نظمہ نے پریشان ہو کر سوالتی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ وہ ہوش کھو کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں بہن، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، لیکن دائی نظمہ سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ نظمہ، بچہ تو ٹھیک ہے، اور سارا وہ کیسی ہے؟ سلمان نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ نظمہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ تناؤ کی حالت میں اٹک کر رہ گئی۔ سلمان تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بچے کا سارا جسم 2 انچ تک بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں بال نہ ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں، جیسے کوئی جانور کا بچہ ہو، بالوں سے بھرا ہوا، اور بال 2 انچ لمبے تھے۔ میرا سر چکرا گیا۔ سلمان نے مجھے تھام لیا۔ اماں، خود کو سنبھالو، سلمان نے میرے لیے فکر مندی سے کہا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا، یہ سوچ کر کہ سلمان پہلے ہی بچے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرا خیال رکھنا اس کے لیے اور پریشانی تھی۔ پھر 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ہم نے دائی سے کہا کہ لوگوں کو تماشا چاہیے۔ ہم نے بچے کو لوگوں سے چھپا دیا اور کسی اور کا نارمل بچہ گھر لے آئے۔ جو بھی بچہ دیکھنے آتا ہم اسے وہ بچہ دکھا دیتے۔ جب دیکھنے والے سب دیکھ چکے تو ہم نے وہ پرایا بچہ اس کے والدین کو واپس کر دیا۔ سارا دن روتی رہتی۔ سلمان بھی اداس تھا اور میں پریشان۔ پھر مجھے وہ صندوق یاد آیا جو سارا چھپ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور اس پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اپنے اندر سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت جمع کی اور چھت والے کمرے میں آ گئی۔ میں صندوق کے پاس آئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس صندوق کو کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ صندوق بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کے نہیں، سارا کے بال تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس نے انسانی بالوں کے علاوہ
کسی جانور کے بال بھی رکھے تھے، یہ بالوں کا ہی چکر تھا۔ میں نے سارا سے پوچھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے حقیقت بتائی۔ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سارا نے ساری کہانی شروع سے سنائی۔ اماں، مجھے خاندان کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ ایک عامل بابا ہے جو بتاتا ہے کہ اس سے کئی عورتوں کو اولاد ہوئی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بات کو کسی کو نہیں بتانا بچہ پیدا ہونے تک۔ اگر بچہ ہو گیا تو یہ راج صرف عامل بابا کو ہی بتانا ہے۔ وہ عورت مجھے عامل بابا کے پاس لے کر گئی۔ دوپہر کے وقت میں وہاں جاتی تھی۔ آپ سب کو لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے وہ صندوق چھت والے کمرے میں رکھ دیا کیونکہ وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ عامل بابا نے کہا کہ مغرب کے وقت اپنے 2 انچ بال کاٹ کر آنکھیں بند کر کے صندوق میں رکھو۔ یاد رکھنا، آنکھیں کھول کر اس صندوق کو کبھی نہ دیکھنا، ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ میں 2 مہینہ تک یہی کرتی رہی، اپنے بالوں پر عامل بابا کا سکھایا منتر پڑھتی، پھونکتی اور آنکھیں بند کر کے بال صندوق میں رکھ دیتی۔ پھر جب میں امید سے ہوئی تو عامل بابا نے کہا کہ یاد رکھنا، صندوق کھول کر نہ دیکھنا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس صندوق کو کسی دریا میں پھینک دینا۔ لیکن میں نے صندوق کھول کر دیکھ لیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں میرے بالوں کے ساتھ کسی جانور کے بال بھی تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور صندوق بند کر دیا، لیکن اسی وقت مجھے درد شروع ہو گیا۔ پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر سارا ہزاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے سارا سے پوچھا، بہو، کیا تم مجھے عامل بابا کا پتہ دے سکتی ہو؟ سارا بولی، اماں، انہوں نے منع کیا تھا کہ ان کا پتہ کسی کو نہ دوں۔ میں نے کہا، اچھا، یہ بتاؤ، اس عامل بابا نے تم سے کتنے پیسے لیے؟ سارا نے کہا، انہوں نے میرا سارا زیور لے لیا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عامل بابا نہیں بلکہ اناڑی جادوگر تھا، اور صندوق کھول کر دیکھنے سے اس کا جادو الٹا ہو گیا۔ میں نے سارا سے ساری بات پوچھ کر سلمان کو بتائی۔ سلمان نے سارا سے اس جادوگر کا پتہ لیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ جادوگر بہت ساری عورتوں کو دھوکہ دے کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچے کا کیا کریں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے سارا سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بچہ اس جادوگر کی شرارت سے نہیں ہوا، یہ میری دعا سے ہوا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں اپنی دعاؤں میں پوتا مانگتی تھی۔ یہ ماں کی دعا لگی ہے، اس میں عامر بابا کا کوئی کمال نہیں، لیکن تم نے جادوگر کے پاس جا کر اللہ کو اسے ناراض کیا۔ یہ بچہ اللہ کے فضل سے میری دعا سے ہوا، لیکن اس بچے کی حالت تمہارے اس اناڑی جادوگر کے پاس جانے اور اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے خراب ہوئی۔ اب ہم تینوں کے پاس دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سلمان، سارا، اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ والدین کی دعا بچے کو لگتی ہے، اور میں تم دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ سارا نے کہا، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ میری خواہش اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ منتر جو اس بابا نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا، وہ شیطانی منتر تھا۔ مجھے معلوم تھا، لیکن ایسی عورتیں اولاد کی لالچ میں صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے بچے کے لیے دل سے دعا کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تینوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہم ساری رات جاگ کر بچے کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ مجھے اپنے بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے دل سے دعا نکل رہی تھی۔ میں نے بچے کو غور سے دیکھا کیونکہ میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ سارا کو اس سے ڈر لگتا تھا، وہ سر اٹھاتی بھی نہیں تھی۔ میں بچے کو ڈبے والا دودھ دیتی، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتی۔ پھر میں نے سوچا کہ بچے کو نہلاؤں، وہ بھی انسان ہے، اسے صفائی کی ضرورت ہے۔ میں نے پانی گرم کیا اور بچے کو دھوپ میں لے آئی۔ اللہ کی حکمت اس میں بھی۔ جیسے ہی میں گرم پانی ڈال رہی تھی، میں نے دیکھا کہ بچے کے بال کچھ جگہوں سے صاف ہو رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی۔ سلمان بیٹا، ادھر آؤ، میں نے زور سے پکارا۔ وہ آیا۔ کیا ہوا اماں؟ دیکھو، اس کے بال کچھ جگہوں سے صافی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا علاج ممکن ہے۔
ہم بچے کا علاج کراتے ہیں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ سلمان نے کہا، نہیں اماں، یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتا ورنہ ہمارا تماشا بن جائے گا، یہ دنیا ہمارا مذاق بنائے گی، لوگ کہیں گے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ میں مایوس ہو گئی، لیکن میرے دل کی امید اب بھی باقی تھی۔ پھر مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ ایک حکیم صاحب ہیں جو بہت شریف ہیں اور 19 سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم اس بچے کو حکیم صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، اس طرح دنیا کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیا پتہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں نے سلمان سے کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ حکیم صاحب کا گھر دور کسی پہاڑی پر تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم سلمان کے ساتھ اس بچے کو اٹھا کر کیسے وہاں پہنچے۔ میں دعا کرتی جا رہی تھی اور سلمان سے بھی کہا کہ دعا کرو۔ مجھے دعا پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری گمان سے بہت قریب ہوں، اس لیے میں نے ہر پل، ہر لمحہ اللہ سے اچھا مانگا۔ ہم حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ میں نے بچے کو کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریوں سے ان کا سالوں کا تجربہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پرعزم تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کے ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ میں اور سلمان ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ سارا میرے پاس میں تھی۔ فرمائیے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حکیم صاحب نے کہا۔ میں نے بچہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور روتی ہوئی بولی، حکیم صاحب اسے دیکھیں۔ حکیم صاحب بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ پر توکل کرو، رونا مایوسی ہے۔ حکیم صاحب نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے تجربے کے مطابق دوا بناتا ہوں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ میں ان سے دوا بناتا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ حکیم صاحب نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یہ انسان کا بچہ لگے۔ سلمان نے کہا، بیٹا، یہ انسان کا بچہ ہی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہم اپنی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، بس تمہیں جڑی بوٹیاں الگ الگ مقامات سے لانی ہوں گی، الگ الگ پہاڑوں سے۔ حکیم صاحب نے کہا۔ سلمان کو قریباً 5 دن لگے جڑی بوٹیاں جمع کرنے میں۔ جب تک ہم حکیم صاحب کے گھر رہے، ان کی بہو نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ پھر حکیم صاحب نے دوا بنا کر ہمیں دی اور کہا کہ اس دوا کو روزانہ کے جسم پر لگاتے جاؤ، جب تک اس کے سارے بال صاف نہ ہو جائیں اور اس کی اصلی شکل نہ نکل آئے۔ ہم دوا لے کر گھر واپس آ گئے۔ سارا کے ساتھ اس کی والدہ تھیں۔ ہم نے واپس آ کر سارا کو حوصلہ دیا کہ اس کا علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں روزانہ بچے کو نہلا کر دوا مال دیتی تھی۔ میں صبح سویرے اسے نہلا کر پھر سے صاف کر دیتی، دوا لگا دیتی۔ میں نے لگاتار ایسا کیا۔ اس دوران بچے کے بال آہستہ آہستہ جھڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کی کھال واضح نظر آنے لگی۔ مزید 1 مہینہ بعد دیکھا تو بچہ بہت خوبصورت اور گورا تھا۔ اب بچے کی اصل صورت نظر آئی تو بالکل سلمان کے جیسا تھا۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ دیکھتے دیکھتے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے سارے ریچھ جیسے بال ختم ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ حکیم صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ ہم بچے کو لے کر ان کے پاس گئے۔ وہ بھی قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، صرف اس لیے کہ ہم نے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے دعا مانگی۔ اس نے ہماری سن لی۔ لوگ خوف کے مارے بچوں کو جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ آج میرا پوتا 10 سال کا ہو گیا ہے۔ اس سے ہمارا گھر جنت سا ہے۔ اللہ ہمارا سچ ہے۔ اللہ ہمارے گمان سے بے حد قریب ہے۔ بجائے پریشان ہونے کے دعا کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔